آج آپ معاشرے کو دیکھیے اپنے، جب کسی بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی بھی نکاح کا موقع آتا ہے، گھر والے ایک لسٹ بناتے ہیں، رشتہ داروں کی لسٹ، کن کن لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، ایک لسٹ بنائی جاتی ہے۔ جو گھر کا سرپنچ ہوتا ہے نا، باپ یا بڑا ہو ان میں، وہ بیٹھا ہوتا ہے، بچے لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں، بابا پھوپھی ناراض ہیں، نام لکھ دوں کیا؟ کہتے لکھ دو، منا لیا جائے گا۔ ماموں ناراض ہے، نام لکھ دوں کیا؟ لکھ دو، راضی کر لیں گے۔ خالو ناراض ہے، نام لکھ دوں کیا؟ لکھ دو، ان کو بھی منا لیا جائے گا۔ مطلب کتنی باریکی کے ساتھ یہ کام ہوتا، ایک ایک ناراض بندے کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک ایک بندے کو۔ ہاں توجہ کریں اظہار بھائی، بہت غور سے ماشاءاللہ ہندوستان بھر میں آپ کی شاعری کے چرچے ہیں، بہت اچھا کلام لکھتے بھی ہیں، یہ چندے کے شاعر نہیں، خود کے شاعر ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں ان کی شاعری، لیکن میری بات تھوڑی سی ذرا سارے لوگ توجہ سے سنیں۔ کتنی باریکی سے دعوتوں کی لسٹ بنتی ہے۔ ارباب منبر صرف دعائیں دیں، میں یہ گفتگو آپ کو سنانے نہیں آیا، آپ سے صرف دعائیں لینے آیا ہوں۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس بہت غور سے ایک ایک بندے کا نام لکھ کے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا نام لکھ دیں کیا؟ ناراض ہے تو باپ کہتا منا لیا جائے گا۔ لسٹ بن گئی، دعوت دی جاتی ہے، 4 بندے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ناراض نہ ہو، فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے، تو نہیں آئے گا تو زمانہ کیا کہے گا۔ خالہ کے دروازے پہ بھانجا گیا، خالہ میں تیرے بیٹے کی طرح ہوں، تجھے آنا پڑے گا۔ وہ بھی مان گئی، ماموں کے دروازے پہ گئے، اس کو بھی منایا گیا، تاؤ کے دروازے پہ گئے، اس کو بھی منایا گیا۔ ذرا غور کرنا پیارے، تم نے سارے روٹے ہوئے منا لیے، لیکن ایک مدینے والا پیغمبر جو تم سے پہلے سے راضی تھا، تم نے ناراض کر دیا۔ کس طریقے سے کہ تمہارے گھر کے اندر شادی کی تقریب تھی، تم نے ڈی جے لگا کر کے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، گانے بجا کر کے تم نے خدا کو ناراض کر دیا۔ جن کو راضی کرنا تھا ان کو ناراض کر بیٹھے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر یہ روٹ جاتے تو شاید کچھ نہ بگڑتا، تم نے اس کو ناراض کر دیا جس کے ناراض ہونے سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور تجھے خالو کو منانے کا طریقہ آیا، چچا کو منانے کا طریقہ آیا، پھوپھا کو منانے کا طریقہ آیا۔ اگر طریقہ نہیں آیا تو مصطفیٰ کو منانے کا طریقہ نہیں آیا۔ اور یار میں تو کہتا ہوں صرف منانے کی بات نہیں ہے، بلانے کے کام کر جاؤ۔ تم کہو کہ مولوی نبی کو بلایا کیسے جا سکتا ہے، تو بلانے کا طریقہ یہ ہے، نکاح تیرے بیٹے کا ہو، محفل مصطفیٰ کی سزا پہ راضی بھی ہو جائیں گے، چل کے بھی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بار نوجوان کہہ دیا کرتے ہیں یار شادی میں ڈی جے نہیں بجا تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں اگر ڈھولک نہیں بجی تو میت نظر آئے گی۔ اے میری قوم کی شہزادی ذرا سن تو صحیح، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہماری عزتیں جو ہیں ڈھول تاشوں میں نہیں ہے، ہماری عزتیں ڈی جے باجے گاجے میں نہیں ہے، ہماری عزتیں رکھی گئی ہیں تو حضور کے قدموں میں رکھی گئی ہیں، ہمارے لیے سربلندی رکھی گئی ہے تو مصطفیٰ کی رضا میں رکھی گئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ کتنا پیار امت سے کرتے ہیں، آج امت نے کتنا ناراض حضور کو کر رکھا ہے۔ سوچو تو صحیح، میرے حضور نے کہا تھا جب میری امت کے درمیان گناہ عام ہو جائے گا، گانے عام ہو جائیں گے، تب میری امت کو تباہیاں بربادیاں کر کے گھیر لیں گی۔ کتنے عام ہوتے جا رہے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھو اب اللہ تو بسم اللہ کا لگا ہے، ڈی جے اس کے اندر پہلے بج رہا ہے، دعائے سفر لکھی ہوئی ہے، گانے پہلے بج رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بچوں کے لیے 150 کمانے کے لیے نکلا ہے اور گانے بجا رہا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، عقیدہ تو یہ ہے رزاق اللہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میں انکار نہیں کرتا کسی پیر کی عقیدت سے، میں منکر نہیں ہوں کسی سلسلے کا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں بریلوی بعد میں بنو، مصطفیٰ والے پہلے بن جاؤ، حشمتی بعد میں بنو، مصطفیٰ والے پہلے بن جاؤ۔ کسی بھی سلسلے کی عقیدت اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ کی محبت اپنی جگہ ہے۔ یہ پیر اصل نہیں ہے، پیر اصل مصطفیٰ ہے، یہ ذریعہ کے وہاں تک پہنچانے کا۔ اگر حضور کے نہ ہو سکے تو تم پیر کے نہیں ہو سکتے، اللہ 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 اللہ، نہیں ہو سکتے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلے حضور کے بنو. بہت عمدہ پیغام حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی کہتا کہ میں حشمتی ہوں، رضویوں سے چڑھتا ہوں. کوئی کہتا میں برکاتی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں چشتی کو دیکھنا نہیں چاہتا. خام خیالی ہے. تجھے نہیں پتا کہ یہ سارے پھول مصطفیٰ کے چمن کے ہیں. کسی پھول کو حشمتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو چشتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو برکاتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو واسطی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو واحدی کہا جاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی نظر کا کمال ہے. کسی کو کسی کی خوشبو پسند ہے، کسی کو کسی کی خوشبو پسند ہے. آپ سے اختلافات سے نکلو، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. اور خدا کے بندو نوجوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھے تو بتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نوجوان گھر سے کمانے کے لیے گئے ہیں، آپ دیکھو نکل کر کے کون سا تماشا نہیں ہو رہا ہے. آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں ڈی جے پر عیاشیوں سے فرصت نہیں مل رہی ہے. آج بیٹیاں دین چھوڑ کے جا رہی ہیں، سر جوڑ کے دنیا بیٹھی ہے، سوچ رہے کیا کیا جائے. جانتے ہو ایک شخص نے بڑے تجربے کی بات کہی. جب اس کی بیٹی باپ کا ساتھ چھوڑ کے گئی اور اپنے باپ سے منہ موڑا تو اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیا تھا، لوگوں وہ بیٹی جسے میں سینے سے لگا کے پالتا رہا، وہ بیٹی جس کو میں نے ایک ایک لمحہ جس کی حفاظت کی، آج جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، غیر مرد کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہتی باپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا تھا او لوگوں بس میری بات یاد رکھنا، بیٹی کو کچھ پڑھانا یا مت پڑھانا، لیکن نبی کا دین ضرور پڑھا لینا، مصطفیٰ کا دین پڑھا لینا. اگر بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بن جائیں گی، باپ کی بھی عزت سلامت رکھے گی، خاندان کی بھی عزت. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت والدین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تعلیمات مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، زندہ باد. ہے آپ لوگوں کی ہے توجہ؟ کڑوی لگ رہی ہیں نا باتیں؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ کوئی نہیں ہے یار، کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا. صرف ایک نیت رہتی ہے، کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہ روٹھے. وہ نہ روٹھے جس کی رضا کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ روٹھے. یار بند کرو تماشے، بند کرو باجے گاجے. بہت غور سے میری بات سننا. جانتے نا پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے؟ جانتے نا؟ میں بھی بچوں والا آدمی ہوں، میں بھی گھر سے نکلا ہوں. جب یہاں کا پسینہ یہاں گرتا ہے تب جا کے بندے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. بہت غور سے میری بات سنیں، بہت غور سے. آپ پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے، جیسا اظہار بھائی نے بتایا اکثر نوجوان ممبئی رہتے ہیں. مجھے بتائیے ممبئی بھلے کتنی اچھی سٹی ہو، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی ہے، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو. لیکن میں اپنے اعتماد سے کہتا ہوں جو سکون گاؤں کے اپنے چھپر میں ملتا ہے وہ شہروں کی عمارتوں میں نہیں ملتا. کیا کہو گے اس بارے میں؟ لوگ گلیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کی اس شہر کی رات بھی دن لگتی ہے. میں کہتا ہوں قسم خدا کی جو اپنے وطن کی راہ سے اڑتی ہوئی گرد ہوتی ہے نا، اسے شہروں کی لائٹیں نہیں لگا کرتی. یہ اپنا وطن ہوتا، یہ اپنا وطن ہوتا. اور پھر اپنوں کی اگر بات کی جائے، اپنے پریوار، اپنی بستی، اپنا محلہ. میں پوچھ لینا میرے آگے پیچھے بھائی سیاد صاحب سے اور ان کے جملہ آباب سے پوچھ لینا، بتاؤ تم نے شہر پہ قبضہ کیا ہے مگر کوئی گھڑی ایسی بھی ہے جس میں گاؤں کی گلیاں یاد آتی ہیں. سچ بتا دوں قسم خدا کی کئی شہروں میں عیدیں گزری ہیں ہم لوگوں کی بھی. عید پر جو پیار اپنے وطن میں ملتا ہے وہ کسی وطن میں نہیں ملتا ہے، کسی وطن میں نہیں ملتا. لوگ سیٹھ کہنے والے ہزار ملیں گے، پدھان کہہ کے سلام کرنے والے ہزار ملیں گے، لیکن دل سے دل ملانے والا نظر نہیں آتا. ترس جاتے ہیں ہم لوگ، اپنوں کے چہرے نظر نہیں آتے. اتنی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے بندہ باہر گیا کمانے کے لیے. کس محنت کے ساتھ ہم نے اپنی لائف سٹائل بنایا، کتنی مشقتوں کے بعد اس معیار پہ پہنچے. لوگ کہتے سیٹ ہو گیا بھائی، بڑا پیسہ اس کے پاس. یہ تو نے دیکھ لیا پیسہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کی مشقت نہیں دیکھی، اس کے پیچھے کی قربانیاں نہیں دیکھی. تو نے کس جتن سے اس مقام تک پہنچا کوئی نہیں جانتا. لیکن سن میرے بھائی، آپ نے سب کچھ کیا پیسہ کمانے کے لیے،
परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, अपने छोड़े, तब जाके परदेश गए और जाने के बाद पैसे कमाए हैं, कितनी मेहनतें की हैं। हैरत होती, कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ, गुजारिश है मेरी बापों से भी, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जरूर है, लेकिन शिकायत बापों से भी रहती है। जो बेटे परदेश कमाने जाया करते हैं, पूरी जिंदगी माँ बाप को कमा के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप कहा करते हैं शायद अपने खाते में डाल रहा होगा, अलग अकाउंट होगा, बचा के रखता होगा। खुदा के वास्ते अपने बेटों का इत्मीनान किया करो, इन पे भरोसा किया करो, इनके दिल को यूं तकलीफें न दिया करो कि शायद बचा के रखता है। कई बार मुझसे बेटों ने शिकायतें की हैं, प्रदेश में रहने वालों ने कहा जी जब से प्रदेश आए हैं 3 साल हो गए हैं, एक ईद घर की नहीं की है, घर में कितनी शादियां हो गई हैं हम नहीं जानते हैं, मोहल्ले में कितनी बारातें आकर के चली गई हमें खबर तक नहीं हुई है, हम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रह गए हैं। और यार शादी तो शादी, कितने जनाजों को कांधे नहीं दे पाते हैं परदेसी, कितने लोगों की खैमों में शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक दुख रहता है, फिर भी पूरी जिंदगी अपने बाप को ये यकीन दिलाते रहते हैं हम तुम्हारे लिए परदेश में हैं, हम तुम्हारे लिए घर से दूर पड़े हैं, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और बापों से गुजारिश है खुदा के वास्ते कभी बेटों को ये कह करके दिल न तोड़ना कि तू बेटे पैसे छुपा के रख रहा है, उसका हौसला टूट जाता है। जो परसों की मेहनत है पानी फिर जाया करता है, अगर यकीनन छुपा के भी रखता है और तेरी जरूरतें पूरी कर रहा है तो कभी ऐसा जुमला ना बोल जिससे उसका दिल टूट जाए, बल्कि तुझे ये कहना चाहिए ए बेटे जैसा बेटा खुदा ने मुझे दिया है ऐसा बेटा हर बाप को मिले, अगर 19 देने वाला होगा तो 21 दिया करे। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, चमने हशमती, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता था परदेश जाके कितनी मेहनत से हमने कमाया, कितनी मेहनत से कमाया माशा सोच भी नहीं सकते। फिर हम आते हैं मुंबई से और आने के बाद जब बेटी की शादी करते हैं तो कहता जी वो नाचने वाली लाना जो इलाके की सबसे मशहूर हो, इस दिन के लिए पैसा कमाया था, इस दिन के लिए वो लाना जिसका मुकाबला कोई ना कर सके। नहीं, गलत किया, मेहनत का पैसा था यार, कर सकता था नबी की महफिल सजा लेता, बेशक नबी की महफिल सजा लेता। आज ये पैसा है ना हमारे पास, आज इस पैसे की कोई कदर नहीं हमारी नजरों में, आज हर शख्स के पास पैसा है। आला हजरत से उस दौर में कहा गया था जब पैसा कम था कि नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दे, बहुत कुछ मिलेगा। तो आपने क्या कहा था, करूं मदह अहले दुआ रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उनकी तारीफ करूं जो खुद दूसरों के मोहताज है। कायमत रजा उसकी तारीफ करेगा जो जमाने को देता है, और जब देता है तो इतना देता है, उसके कर्म का आलम ये है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिसकी सखावत का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, चमने हशमती, मुसलमानाने भदोखा, वलमाए किराम, सैयद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार करो नौजवानों, इनकी मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत सच्ची नहीं है। बेशक बेशक। और मौत इतने करीब खड़ी है कि हम महसूस भी नहीं कर पा रहे, सही इतनी करीब खड़ी है। सही। वो मैं तो एक बात कहता हूं यार, कभी अपने माँ बाप से जुदा मत होना, इनके साथ रहना, वतन में रहो या परदेश रहो, माँ बाप के साथ रहना। बेशक बेशक। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बंदा सऊदी से आ रहा था, आते आते रास्ते में फ्लाइट में इंतकाल हुआ। कोई पता है मौत का, पता है कुछ नहीं पता ना। हम परदेश गए कमाने के लिए, सोचते बिल्डिंग बनेगी, गाड़ी बंगला होगा, लोग क्या क्या करेंगे हमारे बारे में, कुछ नहीं। जिस दिन आंख बंद हो गई सारा मिट्टी है, सही सारा मिट्टी है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, सारा मिट्टी है, कुछ नहीं बचने वाला। और मौत का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, कब आके दबोच ले कोई जानता है नहीं ना। सही। हमने तो कई बार दूल्हा बने हुए भी लिबास नहीं उतरा था, मौत में बदलते देख लिया। कई बेटियों की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरा था, हमने उन्हें बेवा होते देखा है। बेशक। कोई पता है मौत का, नहीं पता ना। तो जवान तैयारी कर, जवान तैयारी कर, और ऐसे जिंदगी गुजार कि बताना ना पड़े किसके निस्बत से जी रहे हो।
تمہاری محفلیں دیکھ کے دنیا کہہ دے مت چھیڑو، یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک سبحان اللہ، سارے مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ایسی شادی کرو یار۔ لوگ کہتے ہیں ایسی شادی کروں گا کہ پورے علاقے میں تذکرے ہوں گے، ایسی شادی کروں گا پورے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بری تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں۔ لگ رہی بھی تو کیا بگاڑ لوگے؟ بہت صحیح بہت صحیح کہہ رہے ہیں حضرت۔ ایسی شادی کروں گا کہ لوگ تذکرے کریں گے، میں کہتا ہوں ایسی شادی کر کہ خدا تیری شادی کے تذکرے کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ آپ کہیں گے مولوی کچھ زیادہ نہیں بول گیا، خدا ہماری شادی کے تذکرے، ہاں بے شک سچ ہے، حق ہے، ہاں خدا تمہاری شادی کے تذکرے کرے گا۔ بے شک وہ کیسے؟ اللہ اکبر، فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے تذکرے کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسی شادی کرنا جب فرشتے بھی کہیں آج سیاد کے بیٹے کا نکاح تھا، آج فلاں کے بیٹے کا نکاح تھا، آج فلاں کے بیٹے کی محفل سجی تھی، سنت رسول کی تھی، باتیں بھی رسول کی ہو رہی تھی، ایسی شادی کرو نا، ورنہ نچنیے بھاڑ بھی کر رہے ہیں شادیاں تو۔ آج صحیح بتا دوں جو سب سے گھٹیا طبقہ معاشرے کا ہے وہ سب سے زیادہ ناچ گانوں میں ڈوبا ہے۔ صحیح، جتنے مہذب شریف لوگ ہیں اب جا کے دیکھو آنگن ان کے ہوتے ہیں، باتیں مدینے والے کی ہوتی ہیں۔ بے شک کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی نوجوانوں؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ وہی بولنے ہیں جن کی ہو گئی ہے، یہ نہ سوچنا مولوی کھوج مارنے آ گیا، کھوج نہیں، مرنے کے بعد موج کرو گے، کیا بات، موج کرو گے مرنے کے بعد، مگر بات یاد رکھنا۔ حق ہے سبحان ہاں اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ، ہماری تو خوشی بھی مدینے سے شروع ہوتی ہے اور غموں کا علاج بھی مدینے میں ہوتا ہے، بے شک بے شک، غموں کا علاج بھی مدینہ شریف میں جا کے ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں نکاح تیرے گھر میں ہونا باتیں حضور کی ہونی چاہیے۔ حضور نے کتنا پیار کیا، میں کہہ رہا تھا آج پیسہ ہے، کل پیسہ، کل پیسہ، زور سے کل پیسہ نہیں تھا۔ اس وقت میں لوگ کھجور نہیں گٹلیاں کھا کے جنگیں لڑتے تھے، بے شک بے شک، گٹلیاں منہ میں رکھ کے جنگیں لڑتے تھے۔ صحیح صحیح فرما رہے ہیں۔ آج برا نہ مانیے گا، حق ہے۔ شادی بیاہ ہوتے ہیں نا تو کئی بار کہتے ہیں چھوڑ یار اس کے کیا بلانے جانا، آئے گا آ جائے گا، ہم اتنے چھوٹے ہو گئے اسے منانے جائیں گے؟ یہ بھی ہوتا، اتنے چھوٹے ہو گئے اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں گے میرے حضور کی زندگی دیکھو، آج تم اپنوں کی خیریت پوچھنے تیار نہیں ہو۔ میرے حضور تو ہر کسی سے اس کی خیریت پوچھا کرتے تھے، ہر غلام کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حضور کی چوکھٹ پہ غلام آ گیا، اللہ اکبر، بڑا غریب غلام، حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں، آقا کریم کے دروازے پہ آئے، مصطفیٰ کے قریب آ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے میرے نبی بتاؤ کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس مل جاتی ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اتنی غربت ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ ابھی آقا اس کا درد دل سن رہے تھے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا۔ چشمان نبوت میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا غریب صحابی کا جی یا رسول اللہ تیری کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو زندگی میں پوری نہ ہو سکی ہو؟ اس نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ دو تمنائیں ہیں میری جو آج تک پوری نہ ہو سکی، اور سننا یار جو اسٹینڈنگ میں آ کے کھانے پہ آگ لگایا کرتے ہیں، عیاشیوں میں بدماشیوں میں پیسوں میں آگ لگایا کرتے ہیں، اس کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو، خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو پیسہ میسر ہوا ہے، اسے عیاشی میں نہ لگا، اگر لگانا ہے تو نبی کے ذکر پہ لگایا کرو، مصطفیٰ کے نام پہ لگایا کرو، خدا کے نام پہ لٹایا کرو، پھر دیکھنا اس کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ جو پیسے تم عیاشی اور تماشوں میں لگاؤ گے وہ برباد کر دیا جاتا ہے، جو پیسہ اللہ رسول کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو سیو کر دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ قیامت میں دکھایا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا تھا بتا تو صحیح تو کون سی خواہشیں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں پوری زندگی کبھی میٹھا نہیں چکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کاش ایک بار کوئی میٹھی شے کھا لیتا جس سے پتہ چل جاتا میٹھا ہوتا کیا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، آواز دی عثمان غنی جی یا رسول اللہ کا ایسا حلوہ بنانا جو آج تک تیرے دسترخوان پہ نہ بنا ہو، میرے غلام کے لیے تیار کیا جائے۔ کا دوسری خواہش بتا؟ آقا کریم نے دوسری خواہش پوچھی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دوسری تمنا یہ تھی کہ
کہ یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں، اے آقا مگر غریب ہوں، میری تمنا یہ ہے کاش میرا نکاح ہوتا، میرے گھر کے اندر ایک میری بیوی ہوتی، جب دنیا سو جاتی رات کو وہ بھی مصلی بچھاتی، میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی رب کو مناتی، میں بھی رب کو منایا کرتا۔ اتنا سننا تھا۔ آقا فرماتے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہتے یا رسول اللہ غریب ہوں اس لیے کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، آقا غربت کی وجہ سے کوئی بیٹی دینے تیار نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا کیا کوئی خاندان میں بیٹی نہیں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ضرور ہے لیکن غربت کی وجہ سے وہ بھی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم نے ان کے چچا کو بلایا، فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح کتنا غریب صحابی ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر مصطفیٰ کہہ دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہاری بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو باپ کی ہمت لگی ہے۔ وہ جانتے تھے مال پہ بھی حضور کا حق ہے، ہماری جان پہ بھی حضور کا حق ہے۔ وہ یہ نہیں تھے جو اپنے رنگ دیکھتے، وہ اگر رنگ دیکھتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے رنگ دیکھا کرتے تھے، ان کی لذا دیکھا کرتے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا سنو آج شام سے پہلے پہلے نکاح ہونا ہے۔ اللہ اکبر، آقا جانتے ہیں کہ یہ کل دوپہر تک انتقال کر جائے گا، لیکن دو تمنائیں پوری مصطفیٰ کر رکھے ہیں، ایک تو حلوے کی تمنا، دوسری یہ ہے کہ نکاح کی تمنا۔ آقا کریم کے کہنے پہ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب شام آئی ہے، رات گزر گئی، اگلے دن صبح کا وقت آیا، آقا کریم نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے تو دوڑ کے مجھے خبر کر دینا۔ وہ گئے اور دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ دوپہر ہو گیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر تک لوٹے واپس۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کیا ہوا کوئی پتہ چلا؟ کہتے یا رسول اللہ ظہر ہو گئی ہے کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے۔ فرمایا جاؤ پھر جا کے بیٹھ جاؤ، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عصر ہو گئی، جب عصر میں آئے میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کوئی رویا کہ نہیں رویا؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر سے تو ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی رویا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا سرکار سجدے میں چلے گئے، کہتے مالک بتا تو صحیح کل تیرا جبریل آیا تھا، اس نے بتایا تھا یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، میرے مالک عصر ہو گئی ہے ابھی تک اس کا انتقال نہیں ہوا، جبریل تو جھوٹ نہیں بولے گا، تیرے فیصلے بھی حق ہوتے ہیں، اے مالک بتا تو صحیح یہ مرا کیوں نہیں ہے؟ اتنے میں رب نے فرمایا محبوب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو بات یہ ہے اس کی زندگی تو کل ظہر تک ہی تھی لیکن اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ حلوہ دیکھا تھا، اور نکاح کے بعد میاں بیوی بعد نماز مغرب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، آگے رکھا ہوا تھا حلوہ، شوہر یہ چاہتا تھا زندگی میں پہلی بار ملا کے آج پیٹ بھر کے کھایا جائے گا، پوری زندگی کی تمنا پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے اے محبوب جب حلوہ آگے آیا اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا تھا، اس نے کہا ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے؟ کہ اس کے دسترخوان پہ صرف حلوہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی وہ جس کی تمنا پوری زندگی کرتا رہا۔ جب میرا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اس نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا شریک حیات جس خدا نے تیرے جیسی بیوی میرے دامن میں ڈال دی ہے اب اس کے سوا کیا چاہیے؟ اس رب کے نام پہ سوال ہو رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ حلوہ اس کے حوالے کر دوں۔ بیوی نے مسکرا کے اجازت دے دی۔ رب کہتا ہے محبوب جب یہ حلوہ اپنے آگے سے اٹھا کر کے فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا۔ کا زندگی تو زوال تک تھی لیکن اس کی دعا کے صدقے میں اے مصطفیٰ میں نے تقدیر بدل دی اور اس کی موت کو زندگی میں تبدیل فرما دی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی عمار صاحب قبلہ والمائے کرام چمن حشمتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ، حق ہے حق ہے، اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ رہ گئی بات سربلند اور ذلیل ہونے کی تو یاد رکھنا کل ہم تھوڑے تھے مگر سربلند تھے، آج بہت ہیں ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارا بھروسہ اللہ رسول پر تھا، آج اپنی تعداد پر ہے۔ صحیح صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا آج اپنی تعداد پر ہے۔ تعداد کیا اوقات رکھتی ہے، حیثیت کیا ہے؟ بدر میں نہیں دیکھا 313 تھے، ہزاروں پہ بھاری آ گئے، کیا کثرت تھی تلواروں کی؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ تھا۔ اور جب ہم رب رسول پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیتا، بے شک فرشتے نازل فرما دیتا۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے جو چاہے روند کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم اجمیر والا بھی ہمارا وارث ہے، مدینے والا بھی ہمارا وارث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا وارث ہے، ہم لاوارث نہیں ہے، لیکن شرط ہے رشتے مضبوط کیے جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ
शादी में डीजे बाजे, जोर से शादी में डीजे बाजे। देखो तो कौन हाथ नहीं उठा रहा है। करवट वाले को देखिए, मुझे मत देखिए। और देखिए मौलवी देखे ना देखे, अकीदा ये रखो हुजूर देख रहे हैं, बेशक हुजूर देख रहे हैं, नीयतें अच्छी रखिए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। थोड़ी देर होगी, देखिए अब आने वाला है हुजूर का शहजादा, फिर देखना आप। या मैं हैरत रहता हूँ बिलग्राम शरीफ वालों को देख करके, ये मकाम और ये सादगी जी जी है। यहाँ तो 4 मुरीद हो जाएं तो जुब्बा कुब्बा आए वहाँ शायद चलता। यहाँ जमाना इनका है लेकिन सादगी, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये वाकई ने देखो तो लगता है कि ये कुछ न कुछ तो है। मैं उनकी बात नहीं करता जो सैयद चकबंदियों में छुट रहे हैं, क्या बात, क्या बात। सच जो है, आंखों देखे सैयद है उनकी बात नहीं करता। सही। जो आंखों देखे नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। सही। जिनके सियादत के गवाह है उनसे तो मसला ही कोई नहीं। बेशक मैं कहने बेशक लगा भाई ये सैयद है, मेरी आंखों के सामने बने। बेशक। मसला वो नहीं क्या है, बात? मसला वो गए। हकीकत ये है, ये बिलग्राम शरीफ हो, मारेरा शरीफ, मसोली शरीफ, कचोचा शरीफ, हकीकत ये है, सच बता दूं आपको कसम से, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। मैं तो हैरत कर रहा था कि जिस मकान में बैठे उसकी बुनियाद भी हुजूर के बेटे ने रखी, जिस निकाह में आए वो निकाह भी हुजूर के बेटे ने पढ़ाया, और आज की महफिल का दूल्हा भी हुजूर का बेटा बन के आया है। सुभान अल्लाह।